السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ حضرات ہمیشہ سلامت رہیں۔ میں آپ کی بارگاہ میں ایک ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد میں گفتگو کرتے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ تو جج تھے، آپ کا دبدبا تھا، جیسے چاہتے تھے قلم چلا دیتے تھے۔ آپ ایسے ہو گئے، آپ اتنے تنہا ہو گئے، آپ اتنے اکیلے ہو گئے، یہ کیوں؟ آپ یہاں پہ بھی جج ہی ہے نا صاحب؟ یاد ہے میں وہی ہوں جس کی بائک چوری ہو گئی تھی۔ میں آیا تھا آپ کے آفس کے باہر 6 گھنٹے کھڑا تھا، مگر آپ کے پروٹوکول والے تو مجھے اندر آنے ہی نہیں دے رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے صاحب بزی ہے۔ تو آپ یہاں پہ بھی ڈی ایس پی ہے کیا؟ تو آپ تو وہی صاحب ہے نا جس کا لاہور میں الگ بنگلہ تھا، کراچی میں الگ، اسلام آباد میں الگ، اور آپ کی فیملی یو کے میں رہتی تھی۔ مگر آج کل آپ اتنی چھوٹی جگہ میں رہ رہے تو لوگ کیا کہیں گے؟ آپ کی عزت پہ بات نہیں آئے گی؟ جوتے بھی برانڈیڈ، بنیان بھی برانڈیڈ، کپڑے بھی برانڈیڈ ہیں، تو کیا یہاں پہ بھی ساری چیزیں برانڈیڈ ہیں؟ اچھا یہ بتائیں، یہ جو آپ نے یہاں لگوائے ہوئے ہیں یہ کچھ پودے، کیا یہ بھی برانڈیڈ ہے؟ ارے یہاں تو مجھے نہ ڈی ایس پی مل رہا ہے، نہ مجھے جج مل رہا ہے، نہ مجھے برانڈیڈ والے مل رہے ہیں، نہ مجھے بلڈر مل رہے ہیں۔ ارے یہ حاجی صاحب کچھ بولیں تو صحیح۔ حاجی صاحب آپ تو بہت بڑے تاجر تھے، آپ چیزیں اسٹاک کر کے رکھتے تھے اور اس کے بعد اس کو ڈبل ریٹوں پہ بیچتے تھے۔ آپ یہ سوچتے تھے کہ چیزیں مہنگی ہوگی تو میں ڈبل ریٹ پہ بیچوں گا تو منافع ہوگا، تو یہاں بھی آپ ساری چیزیں کیا ڈبل ریٹوں پہ بیچ رہے ہیں؟ اور کیا یہاں بھی آپ حاجی صاحب ہیں کیا؟ ناظرین، ابھی دیکھا آپ نے، ایک شخص جج کی قبر پر جاتا ہے اور کہتا ہے جب آپ دنیا میں زندہ تھے آپ کا بڑا دبدبا تھا، بڑا رعب تھا، لوگ آپ کو جج صاحب کہہ کر کے پکارتے تھے اور آپ کے قلم میں بڑی طاقت تھی، جیسا چاہتے تھے ویسا لکھ دیا کرتے تھے، کر دیا کرتے تھے۔ کیا آپ قبر میں بھی جج ہیں؟ پھر وہ شخص ڈی ایس پی کی قبر پر جاتا ہے اور کہتا ہے کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ میں وہی شخص ہوں جس کی بائک چوری ہو گئی تھی، آپ کے آفس کے باہر 6 گھنٹے تک مسلسل کھڑا رہا، آپ کے خادموں نے ملنے نہیں دیا۔ خادم لوگ کہنے لگے کہ ڈی ایس پی صاحب بزی ہیں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ قبر میں بھی ڈی ایس پی ہیں؟ کیا آپ یہاں پر بھی بزی ہیں؟ اللہ اکبر۔ پھر وہ شخص ایک عظیم ترین مالدار شخص کی قبر پر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ وہ شخص تھے، آپ کی ذات وہ ذات تھی جس کے 3 بڑے شہروں میں 3 بڑے بنگلے تھے اور آپ کی فیملی یو کے میں رہتی تھی۔ آج آپ چھوٹے سے کمرے میں، چھوٹی سی قبر میں رہ رہے ہیں، کیا آج آپ کو عزت کی نہیں پڑی ہے؟ پھر وہ شخص اس کی قبر پر جاتا ہے جو دنیا میں برانڈیڈ سامان استعمال کرتا تھا، برانڈیڈ کپڑے، جوتے اور طرح طرح کی چیزیں استعمال کرتا تھا۔ پھر وہ شخص ایک حاجی صاحب کی قبر پر جاتا ہے جو دنیا میں زندہ تھے تو تجارت کا کام کرتے تھے، سستے داموں میں چیزیں خرید کر کے مہنگے داموں میں بیچا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ شخص ان لوگوں کو ایک اچھا اور بہترین پیغام دینا چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کی زندگی سب کچھ ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک نادان شخص نے سورج کی روشنی کو دیوار پر دیکھا تو دیوار سے دل لگا لیا، دیوار کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھا، لیکن جیسے شام کا وقت ہوا سورج کی روشنی ڈھلنے لگی اور اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ میں نے جو دیوار سے دل لگایا تھا وہ بیکار تھا، یہ دیوار کا کمال نہیں ہے بلکہ سورج کی روشنی کا کمال ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے نادان شخص نے دیوار سے دل لگایا، شام کو سمجھ گیا میرا محبت کرنا بیکار تھا، میرا دل لگانا بیکار تھا، اسی طرح جو لوگ دنیا میں مگن ہیں، دنیا کی محبت میں پھنسے ہوئے ہیں، دنیا کی محبت میں لگ کر کے آخرت کی محبت کو بھول گئے ہیں، آخرت کو بھول چکے ہیں، دنیا کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، یقیناً انہیں مرنے کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔
ناظرین، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ یہ معلومات تمام لوگوں تک پہنچ جائے اور آخرت کی تیاریاں کرنے میں مگن ہو جائیں۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔